شوہر کو غصہ آیا, شوہر نے کہا طلاق طلاق طلاق. اسلام میں طلاق کوئی کھلواڑ نہیں. اور آج اسی حرکت کی وجہ سے, طلاق کو کھلواڑ بنانے کی وجہ سے آج پارلیمنٹ آف انڈیا میں ٹرپل طلاق کا قانون بنا. کیونکہ کتنی مسلمان عورتیں تھی, شوہر شراب پی کر کے آتا تھا اور آ کر کے غصے میں طلاق دے دیا کرتا تھا اور مولوی کے پاس جاتا تھا. مولوی بیچارہ قرآن و حدیث تو جانتا نہیں تھا, باپ دادا کا سکھایا ہوا مذہب جانتا تھا. مولوی فتویٰ دیتا ہے تیرے شوہر نے تجھ کو طلاق دے دی, طلاق ہو گیا. بیوی کہتی ہے مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا کروں؟ مولوی کہتا ہے حلالہ کرانا پڑے گا. حلالہ کا مطلب کیا ہے؟ تجھے کسی غیر مرد سے شادی کرنی پڑے گی اور ایک رات تک وہ شوہر تیرے ساتھ رہے گا اور اگلے دن تجھے طلاق دے دے گا, پھر تو اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کر لینا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ کھلم کھلا بدکاری اور زناکاری کو فروغ دیا گیا اور طلاق کے نام پر کتنی مسلمان عورتوں کو برباد کیا گیا. آج ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے آج اسلام کے دشمنوں کو موقع ملا, آج اسلام کو بدنام کرنے کا موقع ملا اور پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کا قانون لایا گیا. میرے پیارے ساتھیوں, طلاق کوئی کھلواڑ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. لڑکی کے گھر والوں میں کسی ایک کو اپنا پنچ بنا لو اور لڑکے کے گھر والوں میں کسی ایک کو اپنا پنچ بنا لو. اللہ یہ نہیں کہتا طلاق دے دو, اللہ کہتا پہلے سمجھاؤ, پہلے بستر الگ کر دو. اگر ضرورت پڑے ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتے ہو بیوی, اگر پھر بھی بات نہ بنے اور یہ لگے کہ اب یہ رشتہ چل نہیں سکتا, قرآن کہتا ہے لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی ایک پنچ بن جائے, لڑکا کے گھر والوں میں کوئی ایک پنچ بن جائے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اور اللہ کہتا ہے میرے بندو, اگر یہ میاں بیوی آپس میں ملنا چاہیں گے, اگر صلح کرنا چاہیں گے, اگر ساتھ میں رہنا چاہیں گے, اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. پیچھے بیٹھو, پیچھے بیٹھو. اتنی گرمی نہیں کہ مر جائے. اگر میاں بیوی ملنا چاہیں گے, اللہ کہہ رہا ہے یوفق اللہ بینہما, ہم دونوں کو ملا دیں گے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, رشتوں کو بچانے کی کوشش کرو, رشتوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرو. جہاں تک ہو سکے اگر جھگڑا ہو گیا ہے, جھگڑے کی آگ لگی ہے, نفرت کی آگ لگی ہے, قرآن کہتا ہے صلح کرا دیا کرو, ملا دیا کرو, اس پر پیٹرول نہ ڈالا کرو. تیسری چیز, ایک مرتبہ کٹیہار سے میرے پاس فون آیا, مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں پنچایت ہوتی ہے, پنچایت میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ کسی کی طرفداری کرتے ہیں, کسی کا پکش پات کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ میں نے تب فون پر اس کو جو جواب دیا تھا وہی جواب آج آپ کو دے رہا ہوں. قرآن کہتا ہے وَأَقْسِطُوا, اگر تمہیں پنچ بنایا جائے, تمہیں سماج میں یہ رتبہ دیا جائے کہ تمہارے پاس لوگ آ کر کے فیصلہ کروا رہے ہیں, تو اے انصاف کرنے والے, اے پنچایت کا کام کرنے والے, اے لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے والے, تو ہمیشہ انصاف سے کام لینا. وَأَقْسِطُوا, تو نا انصافی نہ کرنا, تو کسی کا بخش نہ لینا, تو کسی کی طرفداری نہ کرنا. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کو نا انصافی پسند, اللہ کو نا انصافی پسند. دنگا ہوا تو مذہب کے لوگوں نے آپس میں دنگا کیا, پولیس نے رپٹ درج کی, ایف آئی آر درج کی, ایک سمپردائے کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی اور دوسرے سمپردائے کو کلین چٹ دے دی. ایک سمپردائے کے لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بخش دیا گیا اور کہا گیا صاحب ہمارے راج میں قانون ویوستھا بہت تگڑی ہے. یہ قانون ویوستھا نہیں ہے, یہ اندھا قانون ہے, یہ نا انصافی ہے. اسلام انصاف کا مذہب ہے اور اسلام ایسے انصاف کی تعلیم دیتا ہے کہ میرے نبی کی عدالت میں ایک عورت کا معاملہ آتا ہے. عورت بہت بڑے خاندان کی عورت, اس نے چوری کی,
اور اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کو کاٹ دینا۔ اس عورت کے خاندان کے لوگوں نے سوچا ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، ہماری عورت کا ہاتھ کٹے گا، تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے ریکویسٹ کی، انورودھ کیا، نویدن کیا کہ آپ ذرا سا اللہ کے رسول سے تھوڑا سا سفارش کر دیجئے، عورت کا ہاتھ نہ کٹے، کوئی اور سزا دے۔ اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، اسامہ بن زید آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی اور سزا دے دیجیے، ہاتھ مت کاٹیے۔ اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم چاہتے ہو میں اس عورت کی وجہ سے اللہ کے قانون کو بدل دوں؟ نہیں نہیں اے اسامہ، پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کوئی بڑا آدمی کوئی کرائم کرتا تھا، کوئی جرم کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیتے تھے، کوئی چھوٹا آدمی کوئی غریب آدمی وہی کرائم کرتا تھا، اس کو سزا دیتے تھے۔ اے اسامہ کان کھول کر کے سن لو، یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ، اگر میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ جائیں دنیا کی عدالتیں سیکھیں انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر رسول کی سیرت میں نہ سمجھ میں آئے تو حضرت عمر بن خطاب کی سیرت جا کے دیکھ لیں، حضرت علی کی سیرت جا کے دیکھ لیں۔ انصاف کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ اسلامی اتہاس آپ کو قرآن کہتا ہے انصاف سے، جھگڑوں کو ختم کرنا ہے تو انصاف سے۔ دنیا والوں کا ایک اصول ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار اور جنگ میں سب جائز ہے۔ جس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو اس کے موبائل میں ریچارج بھی کروا رہے، اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ سال بھر 6 مہینہ ساتھ میں رہتے بھی ہیں، اور جس دن محبت نفرت میں بدلتی ہے اس کے چہرے پر ایسڈ ڈال کر کے اس کا چہرہ بھی جلا دیتے۔ جاؤ دیکھ لو، 32 ٹکڑے کر کے فریز میں رکھنے والے بھی کبھی کسی زمانے میں اس عورت سے، اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرتے۔ نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ اور پیار کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ یہ نئی نسل جس نے بے حیائی کو پیار کا نام دیا۔ میں سڑک پر ابھی آ رہا تھا، کار میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے لڑکی جا رہی، ادھر سے لڑکا جا رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہی، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے اپنے کار کے ساتھیوں سے کہا یہ کیا طریقہ ہے میرے بھائی؟ جلسے کا پروگرام ہے اور سڑک پر اس طریقے سے لڑکے لڑکیوں کی بھیڑ لگی ہے، نین مٹکا چل رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ واسنا ہے، یہ ہوس ہے۔ اسلام میں پیار وہ ہوتا ہے جب سینکڑوں لوگوں کے بیچ میں مولوی صاحب کے سامنے لڑکا اقرار کرتا ہے ہاں میں فلاں بن فلاں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ پیار تو یہ ہوتا ہے جب صبح آپ اٹھیں تو بیوی کہے چلیے جائیے گوشت لے کے آئیے، سبزی لے کے آئیے، دھنیا لے کے آئیے، وہ ذمہ داری اٹھانے کا نام پیار ہوتا ہے۔ یہ پیار بابو سونا والا پیار یہ کسی کے موبائل پر ریچارج کرا دینے سے پیار اور محبت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ بات نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز۔ دنیا کی نظر میں جنگ کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اسرائیل کی فلسطین سے لڑائی چل رہی ہے، 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر، اسرائیل نے کہا ہم جواب دیں گے، اسرائیل نے جواب دیا، پورا شہر غازہ تباہ، چھوٹے چھوٹے بچے ان کی لاشوں کے چترے اڑ گئے، اور یہ دنیا خاموش تماشائی، یہ دنیا جو کتوں کے مرنے پر افسوس کرتی ہے، یہ دنیا جو جانوروں کے مرنے پر افسوس کرتی ہے، غازہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں پر اس دنیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ جاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنگ کرنے کے بھی کچھ دستور ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اسرائیل کو یہ اصول نہیں معلوم، لیکن آؤ اسلام کے اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جب اپنے صحابہ کو جنگ کے میدان میں بھیجا کرتے تھے تو اللہ کے نبی کہتے تھے لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا، بہت بوڑھا انسان جو لڑائی کے میدان میں لڑائی نہیں کر رہا ہے اس بوڑھے کو قتل مت کرنا، ولا تحرقوا شجرہ، کسی
پیڑ کو آگ نہ لگانا، کسی کی عبادت گاہ کے اوپر حملہ مت کرنا. اسلام جنگ کے اصول. اور اللہ قرآن میں کہتے کیا مائک والے پیسہ نہیں ملے گا. میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اے ایمان والو، اگر کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نا انصافی کرو. دشمن کے ساتھ اتنا انصاف. یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ اسلام کی چیز. پہلی چیز جھگڑا ختم کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے. دوسرا کام صلح کرانا ہے. تیسرا کام انصاف کرنا ہے. اور آگے بڑھیے. چوتھا کام کیا کرنا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو، تمہارے پاس دولت زیادہ ہے تو قریب کا مذاق مت اڑانا. تم ہینڈسم اور خوبصورت ہو تو کسی نارمل شکل و صورت کے انسان کا مذاق مت اڑانا. تم بہت باڈی بلڈر ہو، کسی دبلے پتلے کا مذاق مت اڑانا. لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منهم، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے اس کا مقام زیادہ اونچا ہو. ہم نہیں جانتے. ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس دولت ہے، ہم بہت اسمار خاون ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں دولت کی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے غریب لوگ ہیں جن کی شکل دروازے سے دھکا دے کے بھگا دیں. ان غریبوں کی اللہ تعالیٰ کی اتنی ویلو ہے، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو ضرور. میرے پیارے ساتھیو، اللہ کہہ رہا ہے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو تہمت نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے بارے میں بری بری باتیں نہ کرو، گندی گندی باتیں نہ کرو. قرآن کے 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، جہنم ہے ہر اس انسان کے لیے جو ہومزہ ہو اور جو لومزہ ہو، جو اشارے سے کسی کی برائی کر رہا ہو یا زبان سے. اسلام اس بات کی بھی پرمیشن نہیں دیتا آپ اشارے سے کسی کی برائی بیان کریں، اشارے سے کسی کا مذاق اڑائیں. اسلام اس کی بھی اجازت ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو. کوئی کالا ہے اسے کلوا بولتے ہیں، کوئی بیچارہ ناٹا اسے نٹوا بولتے ہیں، کوئی ایک پیر سے معذور اس کو لنگڑا بولتے ہیں. ایسے نام سے یاد کرتے ہیں جس نام پر وہ انسان چڑھتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے یاد. اسی طریقے سے کوئی پہلے شراب پیتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی، اس نے صحیح راستہ اپنا لیا. اب جب بھی اس سے ملتے ہیں کہتے ارے بھائی تو بڑا شریف بنتا ہے، پہلے تو شراب پیتا تھا. اس کی پرانی باتوں کو یاد دلا کر کے اس کو تانا مارنا یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے یاد مت کرو. اس کے بعد فرمایا بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد کسی کو برے لقب سے یاد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے. بہت جھگڑوں کو ختم کرنا ہے میرے بھائیوں تو ان راستوں کو ہمیں اپنانا پڑے گا. 2-3 چیزیں اور ہیں، اس کے بعد ہم کلیکشن کی طرف آئیں گے. میں 5 منٹ آپ کے بیچ میں بیٹھا رہوں گا. جو بھی تعاون آپ کو مدرسے کے لیے کرنا ہے میرے ہاتھ پہ آپ کرتے ہوئے جائیں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے گا، اللہ آپ کے مال میں برکت کرے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچا کرو. بدگمانی مت پالو کسی کے بارے میں. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی کہا اللہ کے نبی بچہ پیدا ہوا ہے، میں گورا، میری بیوی گوری، بچہ کالا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ مجھے بیوی کے کیریکٹر پر شک ہو رہا ہے. وہ زمانہ تو ڈی این اے چیک کرنے کا زمانہ نہیں تھا، ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا پتہ لگ جاتا. نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا آپ نے کہا کون سے کلر کا اونٹ ہے؟ کہا اللہ کے نبی سرخ اونٹ ہے.
ریڈ کلر کے اونٹ ہوتے ہیں وہ. آپ نے کہا سارے اونٹ سرخ ہیں یا ان ریڈ کلر کے اونٹوں میں کوئی اونٹ تمہارا مٹیالے کلر کا یا بلو کلر کا؟ ہاں اللہ کے نبی مٹیالے کلر کے بھی کچھ. آپ نے پوچھا جب سارے اونٹ سرخ کلر کے ہیں، سرخ رنگ کے ہیں، تو ان سرخ رنگوں میں یہ بلو رنگ کا، یہ مٹیالے رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ کہا اللہ کے نبی ہو سکتا ہے اس کے باپ دادا میں کوئی بلو رنگ کا کوئی مٹیالے رنگ کا رہا ہو اور اس کی رگ کھینچ کر کے چلی آئی ہو اور بچہ اس کلر کا پیدا ہو گیا ہو. آپ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، اگر اونٹوں میں یہ پاسبل ہے تو انسان میں بھی یہ پاسبل ہے. اس کی وجہ سے اپنی بیوی کے اوپر شک کرنا جائز نہیں. اسلام کی تعلیم یہ ہے کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو. ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب رات کو 2 بجے اگر چیٹنگ کر رہے ہیں تو کسی سے غلط نہیں چیٹنگ. ضروری نہیں ہے کٹیہار کے کسی سنیما ہال کے پاس سے کوئی گزر رہا ہے تو فلم دیکھ کر کے جا رہا ہے. ضروری نہیں ہے کوئی بائک پر کسی برقع والی لڑکی کو لے کے جا رہا ہو تو اس کی کوئی غیر عورت ہو سکتا ہے اس کی کوئی رشتہ دار ہو، اس کی بہن ہو، اس کی بیوی ہو. ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے جہاں تک ہو سکے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جب مسئلہ ہمارا اپنا آتا ہے ہم بچنے کے 1000 راستے نکالتے ہیں، لیکن جب مسئلہ دوسرے کا آتا ہے ہم سامنے والے کو کوئی بینیفٹ دینے کو تیار نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جیسے اپنے لیے تم بہانہ تلاش کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی بہانہ تلاش کیا کرو، دوسروں کو بھی معاف کر دیا کرو، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں چیونٹیوں کا بل آ گیا، ڈھیر ساری چیونٹیاں جا رہی ہیں اور چیونٹیوں کی جو مالک ہے ان کی جو رانی ہے وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. چیونٹیوں کی رانی چیونٹیوں سے کہتی ہے اے چیونٹیوں اپنے اپنے بل میں چلی جاؤ، اپنے اپنے گھر میں چلی جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر کے لوگ تم کو روت ڈالیں. وہم لا یشعرون، اور سلیمان اور اس کے لشکر کے لوگ اگر ایسا کریں گے تو انجانے میں کریں گے، جان بوجھ کر کے وہ چیونٹی کو بھی قتل نہیں کر سکتے. پتہ یہ چلا کسی نبی کا ماننے والا کسی چیونٹی کو بھی بے قصور نہیں مانتا، کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایک چیونٹی کو بھی قتل نہیں کر سکتا. آخری نبی کا ماننے والا آتنکوادی. اگر سلیمان کا لشکر جان بوجھ کر کے چیونٹیوں کو روک نہیں سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اور محمد الرسول اللہ کے دین پر چلنے والا اور اسلام پر چلنے والا میرے پیارے ساتھیوں آتنکوادی نہیں ہو سکتا، دہشت گرد نہیں ہو سکتا، بے قصوروں کو نہیں مار سکتا. اور جو بے قصوروں کو مار رہا ہے، جو آتنکواد کر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں. اسلام ہمیں اسلام ہم اچھا گمان رکھیں دوسروں کے بارے میں بہتر. اس کے بعد فرمایا ان بعد الظن اسم، جب تم کسی کے بارے میں بدگمانی کرو گے تو ہو سکتا ہے تم غلط گمان کر لو، تم گناہ کا کوئی گمان کرو. اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی مت کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کی غیبت نہ کیا کرو، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کیا کرو. ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم یہ پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب تم یہ پسند نہیں کرو گے تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت کرنا بھی تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں گویا کہ ہم اس اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. انسان کا گوشت کھائے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو جب ہمارے لیے یہ بڑا ناگوار ہے تو غیبت کرنا. آج ہماری مائیں بہنیں معاف کیجیے گا غیبت کے معاملے میں 1 نمبر کی ہوتی ہے. جہاں 4 عورتیں بیٹھی ہوں ضرور کچھ نہ کچھ غیبت ایک دوسرے کی کریں گی. میری بہنوں میری ماؤں اپنی زبان کی حفاظت کرو، غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور آخری بات اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں برادریوں میں بانٹا ہے، تمہیں خاندانوں میں بانٹا ہے. کوئی شیرسابادی ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی انصاری ہے،
کوئی یوپی کا رہنے والا, کوئی بہار کا رہنے والا, کوئی بنگال کا رہنے والا, خاندان الگ, کلچر الگ, رہن سہن الگ کیوں ہے؟ تعارفو, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. برادری کے نام, خاندان کے نام پہ, علاقے کے نام پہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو اونچا سمجھنا, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائیوں. آج ہمارے سماج میں بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد کیا ہے؟ تعصب. ایک برادری والا اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے, دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. اس وجہ سے بھی بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. دوسرے حجرات کی عنایتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے یہ سولوشن دیا ہے. اگر میں نے جلدی بیان کیا ہے, اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارے جھگڑے. میرے بھائیوں, بہت ادب کے ساتھ آپ سے گزارش ہے, میرے پاس بس 5-10 منٹ کا ٹائم ہے. آپ آئیے اور آگے بڑھ کر کے میرے ہاتھ میں آپ مصافحہ کی شکل میں اس ادارے کے لیے, مدرسہ اصلاحیہ کے لیے جو تعاون آپ کو کرنا ہو آپ کیجئے. انشاءاللہ میں دعاؤں سے بھی آپ کو نوازوں گا, اور انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے